السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا نام نعمان محی الدین ہے، بلد غلام محی الدین قاضی، اور میں قرآن حکیم کا ایک بہت ہی ادنا سا معمولی سا طالب علم ہوں۔ کچھ عرصہ گزرا ہے کہ خدا نے جہاں جس طرح ہزاروں لوگوں کو اس دنیا میں اس بات کی توفیق سے نوازا ہوگا کہ وہ قرآن حکیم پر غور و فکر کریں، اسی طرح ان میں سے میں بھی ایک ہوں۔ اور قرآن حکیم پر غور و فکر کرنے سے ظاہر ہے دنیا کے اس کائنات کے تمام معاملات جو ہیں وہ زیر غور آ سکتے ہیں، آتے ہیں، اور تمام کا حل اور تمام کے بارے میں تمام حقائق اس میں موجود ہیں۔ تو جس طرح کے خارجی کائنات ہے، جو فزیکل ورلڈ ہے، اسی طرح داخلی کائنات انسان کی اور اس کی کیفیات، اس کے رجحانات اور اس کی نفسیات۔ تو اس ضمن میں ایک بات ایسی تھی جو میں آپ کو پہلے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میرا یہ شیوا نہیں ہے کہ میں واٹس ایپ ویڈیوز وغیرہ یا یوٹیوب چینل وغیرہ بنا کر اس طرح کے سلسلے کو جاری کر دوں۔ ممکن ہے اس کے بعد ایسا نہ ہو سکتا ہے ہو بھی جائے، کیونکہ اور ابھی بھی یہ ویڈیو اس لیے میں بنا رہا ہوں کہ وہی بات، ایک معاملہ ایسا ہے جو مجھے لگا کہ یہ سب کے ساتھ شیئر ہونا چاہیے۔ اس پر پہلے بھی بہت تعویلات کی جا چکی ہیں، پہلے بھی بڑے وعظ اس کے بارے میں آ چکے ہیں، بہت سارے نظریات اس کے بارے میں پہلے سے ہیں، اس تصور کے بارے میں، اس عقیدے کے بارے میں۔ میں بات کر رہا ہوں انسانی فطرت اور انسانی فطرت کے اندر ودیت کیا ہوا خیر و شر کا، خیر و شر کی تمیز۔ تو خیر و شر انسان کے اندر، خیر و شر کی تمیز انسان کے اندر جو ہے، یا حق و باطل کو پہچاننے کی تمیز انسان کے اندر پیدائشی طور پر خدا نے انسان کی فطرت کے اندر ودیت کر کے رکھ دی ہے۔ یہ عقیدہ ہمارے یہاں ہمیشہ سے، یہ تصور ہمارے یہاں چلا آتا ہے، اور ہمارے یہاں نہیں، اور صرف مسلمانوں کی تاریخ میں اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، یہ بہت پہلے سے، زمانے سے یہ عقائد چلے آتے ہیں کہ انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے، اور وہ انسان ایک فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ ہر انسان، ہر انسانی بچہ ایک خاص فطرت پر پیدا ہوتا ہے، خاص فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے، اور یہ کہ اس فطرت کے اندر خیر و شر کی، یعنی کہ برا کیا ہے، اچھا کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اس کو پہچاننے کی تمیز خدا نے پہلے سے رکھ دی۔ میں نے بہت اسکالرس کو دیکھا، سنا، اور بہت لٹریچر اس پہ پڑھا قرآن کے ساتھ ساتھ۔ میں نے کہیں یہ نہیں دیکھا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ بات بڑی واضح طور پر، یعنی دلائل کے ساتھ پیش کی جاتی ہے قرآن سے ہی۔ اس تصور کو قرآن سے ہی پیش کیا جاتا ہے۔ سورہ روم جو 30 سورت ہے قرآن کی، اس کی 30ویں ہی آیت ہے 30۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پہ اس نے انسان کو پیدا کیا، اور اس کی خلقت میں کبھی تبدیلی نہیں واقع ہوتی۔ یہ اور سورہ شمس کی آیت کو لایا جاتا ہے اس بات کی دلیل کے لیے، اس تصور کے حق ہونے کی دلیل میں کہ جی خیر و شر انسان کی طبیعت میں ودیت شدہ ہے۔ وہ ہے سورہ شمس کی آیت، جو میں تھوڑا سا حصہ آپ کو بتا دیتا ہوں جو ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے۔ وہ ہے فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا ہے، یہ لفظ یاد رکھیے گا، الہام کر دیا ہے اس کا فجور بھی اور اس کا تقوی بھی۔ اس سے دلیل یہ لائی جاتی ہے کہ جی انسان کے اندر پہلے سے ہی خیر و شر کی تمیز ہے، حق و باطل کی تمیز ہے۔ بچہ جب انسانی پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ ساری تمیز لے کر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے، اور اس کے بعد جب ان سے پوچھا جائے کہ جی یہ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کہ یہ جو مشاہدہ ہمارا ہے دنیا میں، ہمارا اپنا بھی، یعنی ہم اپنے گریبان میں بھی اگر جھانکتے ہیں، اور پھر ساری دنیا کو اپنے سامنے جن سے ہمارا واسطہ اور معاملہ پڑتا ہے ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں، تو ہمارے مشاہدے کے حساب سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جی خیر و شر کی تمیز ہونا تو ایک طرف ہے، وہ مطلب کن کن گہری گہری کھائیوں میں انسان گرا ہوا ہے اور گرتا جاتا ہے بار بار، جیسے خدا نے کہا ہے قرآن میں خود کہ شر کو آوازیں دے دے کے بلاتا ہے۔ تو مشاہدہ تو یہی ہے کہ جی خیر و شر کی تمیز تو انسان کے اندر نہیں ہے۔ تو وہ اس پہ دلائل یہ آتے ہیں، اچھے اچھے اسکالرس کے دلائل آ جاتے ہیں کہ جی وہ اصل میں خیر و شر کی تمیز تو ہوتی ہے، ڈورمنٹ اندر پڑی ہوئی ہوتی ہے، لیٹنٹ جسے آپ کہتے ہیں، کہ یعنی جی وہ قابیدہ انداز میں اندر آپ کے
رکھی ہوئی ہے اور اس کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، اور زمانہ اس کو ڈیولپ ہونے نہیں دیتا. سوسائٹی، کلچر، پیرنٹنگ، ایجوکیشن، یہ سب اس کو داغدار کر دیتے ہیں. اور نبی یعنی انبیاء کرام کا سلسلہ جو ہے اور جو کتابوں کے آنے کا سلسلہ ہے وہ بھی اسی لیے ہے کہ وہ یاد دہانی کرا دے کہ آپ کے اندر خیر و شر پہلے سے موجود ہے، اس کو اجاگر کر لیں آپ. تو یہ باتیں کچھ ایسی تھیں جس پر میں نے پھر کافی ریسرچ کی. میں یہ نہیں کہتا کہ میری ریسرچ میرے جو ذہن میں نتائج ہیں اس تصور کو لے کر جو میں ابھی آپ سے عرض کروں گا تو وہ حتمی ہے اور وہ نتیجے صحیح ہیں اور آپ کو اس کو ماننا ہے. بالکل نہیں. ہر فرد پر قرآن کو سمجھنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرض قرار دیا ہے کہ ہر شخص اس کو سمجھے. تو میں نے بھی اپنی کوشش کی ہے اور میں جو بھی نتائج اس کے میرے سامنے آئے ہیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. فطرت کا لفظ سب سے پہلے ضمن میں ہمارے سامنے آتا ہے. فطرت فے توئے رے کا مادہ ہے عربی زبان میں. اگر آپ لغات کو دیکھیں، عربی زبان کی جتنی بھی لغات ہیں، مستند قرآن شریف کی عربی کی لغات، مستند جو جیسے تاج العروس ہے، لیم لیکسیکن ایک میں آپ کو تجویز کروں گا. یہ بہت ہی مایہ ناز قسم کی انگریزی میں جو ہے وہ عربی کی لغت قرآن کی بہت اوتھینٹک اور بہت ہی مایہ ناز قسم کی ہے. تاج العروس ہے، لسان العرب ہے، مفردات الراغب ہے، لغات القرآن ہے، اور بہت ساری لغات آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ذوق کے حساب سے. وہاں جہاں بھی آپ فے توئے رے پتر جو ورڈ قرآن میں سورہ روم کی آیت میں آیا ہوا ہے، آپ اس پہ ذرا غور و فکر کیجئے گا تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ جو لفظ ہے اس کے بنیادی معنی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کسی چیز کو نتھنگنس سے، یعنی پہلی بار اسے پیدا کرنا، پہلی بار اسے تخلیق کرنا. پہلی بار تخلیق کرنے کا مطلب بھی سمجھنے سے اس کا تعلق ہے. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. پہلی بار نتھنگنس سے تخلیق جو ہوتی ہے اس کا ایک دوسرا مرحلہ بھی ہوتا ہے. کسی چیز سے کوئی دوسری چیز بھی تخلیق کی جا سکتی ہے. خدا بھی ایسا کرتا ہے اب بھی، اور فارغ نہیں آرائش جمال سے ہنوز، رہتا ہے آئینہ ابھی دائم نقاب میں. غالب کا اپنا انداز ہے سوری. تو وہ ابھی بھی نئی نئی تخالیق ہوتی رہتی ہیں، لیکن عدم سے جو چیز وجود میں آتی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ اب عدم سے نہیں آ رہی ہے، اب سب کچھ بن گیا ہے تو اب وہ کسی نہ کسی مسالے سے، پہلے سے کسی مسالے سے لے کر کوئی چیز بنا رہا ہے. اگر تو وہ بنا رہا ہے تو ابھی بھی عدم سے بھی کوئی چیز ہو سکتا ہے تخلیق میں آتی ہو، آ رہی ہو یا آئے. تو عدم سے جب کوئی چیز، جیسے وہ کہتا ہے فاطر السماوات والارض، واللہ فاطر السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے. یہاں اس نے اپنے آپ کو فاطر کہا، یعنی کہ عدم سے وجود میں لانے والا. اسی طرح فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا میں آپ دیکھیے کہ اس کا ترجمہ ہمارے یہاں ملتا ہے آپ کو عام طور پر کہ اللہ کی وہ فطرت جس پہ اس نے انسان کو پیدا کیا. تو فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، ایک قانون کے تحت، ایک جو اس کا لا آف نیچر ہے جسے کہنا چاہیے. نیچر کے اوپر میں ابھی آؤں گا اور بتاؤں گا آپ کو کہ یہ کہاں سے یہ ورڈ آیا ہے انگلش میں. تو لیکن آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اگر یہی ایک آیت لی جائے، اور بھی بہت ساری پیش کی جا سکتی ہیں، کہ وہ فاطر السماوات والارض ہے، یعنی اس نے زمین و آسمان کو، خلق و سما، ارض و سما کو اس نے جو ہے وہ عدم سے وہ وجود میں لایا ہے. یعنی اسی قانون کے تحت وہ انسان کو بھی وجود میں لے کر آیا، انسان کو بھی تخلیق میں لے کر آیا. اس کا اور آگے یہ دلالت کر رہی ہے آیت کا اگلا حصہ اس پر کہ وہ اسی قانون کے تحت، جس قانون کے تحت اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اسی قانون کے تحت اس نے انسان کی پیدائش بھی کی ہے. یہ دوسرا بڑا انقلاب تھا خدا کے پاس. تو انقلاب ہی انقلاب ہے. ویسے انسان کی پیدائش بھی اپنے آپ میں ایک انقلاب ہے. تو یہ ارض و سما جو بنا یہ بھی ایک انقلاب ہے. تو اس سارے تخلیق کے قانون کے لیے اس نے فاطر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس نے اسی قانون کے تحت، کیونکہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ وہ احدیت کی سب سے اعلیٰ مثال، خدا عز و جل جو ہے وہ احدیت کی سب سے حسین، یعنی اس کا کوئی مثال نہیں دے سکتے آپ، اس کا کوئی مماثل نہیں ہے، کہ وہ سب سے احدیت کی بڑی مثال ہے، اعلیٰ ترین.
اور اسی لیے توحید ہے ہمارے، کیونکہ ہر چیز آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ آپ یہاں ایک پھول تو توڑیے ذرا باغ سے، وہاں فلک پہ کوئی ستارہ جو ہے وہ لرز جائے، لہو خورشید کا ٹپکے، اگر ذرے کا دل چیرے، تو ہر چیز آپس میں کنیکٹڈ ہے۔ توحید ہی توحید ہے۔ جو تخلیق کا قانون اس کا ہے وہ ایک قانون ہے، بڑا جامع قانون ہے، وہ اسی کے تحت ساری تخلیق ہوتی ہیں۔ اس نے جب کہا کہ ارض و سما کو ہم نے اس طرح بنایا ہے، ہم نے انسان کو بھی ایسے ہی پیدا کیا، ہم نے جملہ کائنات کو اسی طرح پیدا کیا، اور پھر اس نے انسان کی پیدائش کے طریقے بتائے کہ پھر وہ تین سے اور تین لازب سے اور پھر چپچپی مٹی جسے آپ کہتے ہیں، اس پہ ہم کبھی بعد میں آئیں گے اگر ہم نے اس طرح کا کوئی ویڈیو کیا کہ انسان پیدا کیسے ہوا ہے پہلا۔ تو یہ اس کا قانون تخلیق جس میں اس نے کہا اپنے آپ کو فاطر السماوات والارض فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ اللہ کی وہ فطرت جس پہ اس نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ ترجمہ ہمارے یہاں ہے۔ اگر آپ اب اس ساری بات کے بعد اس کو جوڑیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ قانون تخلیق کا جو ارض و سما کے لیے تھا، باقی کائنات کے لیے تھا، وہی انسان کے لیے بھی اس نے استعمال کیا۔ اب آ جائیے آپ ذرا مروجہ عقائد پر اور مروجہ ترجموں پر، کہ جی اللہ کی وہ فطرت جس پہ اس نے انسان کو پیدا کیا، اور اب اس کی خلقت میں تبدیلی نہیں آ سکتی، لا تبدیل لخلق اللہ۔ یہ بھی آیت جو ٹکڑا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، اس کو ہم جوڑیں گے ابھی، لا تبدیل لکلمات اللہ، خدا کے قوانین میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں اس سے بھی یہ جملہ جڑ گیا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ کی تخلیق، خلق جو ہے اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ تخلیق کے قانون میں پیچھے کہا ہم نے اسی طرح انسان کو پیدا کیا جس طرح فاطر السماوات والارض، اور اس میں کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ ایک اور مہر لگا دی اس نے آگے اسی آیت کے اندر کہ وہی جو طریقہ ہے اسی پہ تم بھی پیدا ہوئے ہو، انسان بھی اسی پہ پیدا ہوا ہے۔ یعنی کہ اب آ جائیے ذرا مروجہ مفہوم پر کہ جی اللہ تعالیٰ کی فطرت۔ تو آپ دیکھیے فطرت کا جو مفہوم ہمارے یہاں جو معنی مستعمل ہے وہ کیا ہے؟ انسان کی ایک فطرت ہے، اور آیت کے تحت تو خیر وہ خدا نے اپنی فطرت پہ اس کو پیدا کر دیا ہوا ہے، تو وہ بہت کوئی عظیم اور حسین ترین فطرت ہونی چاہیے تھی، جبکہ خدا، یہ میرے پاس ریفرنس میں کچھ لکھی ہوئی چیزیں آپ کے لیے، آپ کو اگر نوٹ کرنا ہو تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ ان الانسان لظلوم کفار۔ یہ آیت کا میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں، 14/34 سورہ ہے اور 14ویں یہ آیت ہے 14۔ اس میں خدا تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان الانسان لظلوم کفار، یعنی کہ یہ بڑا ہی ظالم واقع ہوا ہے۔ پھر ایک جگہ کہتا ہے کہ وکان الانسان کفورا، یعنی کہ بڑا ہی ناشکرہ واقع ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو دے دیتا ہوں 17/67۔ کہتا ہے ایک جگہ ہوا معاف رکھیے، ہوا خصیم مبین، یعنی کہ واضح طور پر جھگڑالو، واضح طور پر کھلا ہوا جھگڑالو ہے یہ۔ اور پھر کہتا ہے وکان الانسان وجولا، جلد باز واقع ہوا ہے، ظالم و جاہل واقع ہوا ہے، ظلومن جہولا 33/72۔ تو یہ تو کوئی خوبصورت فطرت نہ ہو، یہ معاذ اللہ اس کو اگر کہا جائے کہ اللہ کی فطرت پہ انسان کو اللہ نے پیدا کر دیا ہے، تو یہ تو کہیں سے بھی، یہ کریکٹرسٹکس تو کہیں سے بھی معاذ اللہ خدا کی طرف تو نہیں ہم اس کو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی کیوں ہے اس طرح کی، یہ جو کریکٹرسٹکس ہیں یہ بھی کیوں ہے، اس کے بارے میں بھی خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہر جگہ یہ بتایا ہوا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، انسان کب ہو جاتا ہے ایسا، ہم نے اس کو ایسے پیدا نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے تم پر جو مصیبتیں بھی آتی ہیں، چاہے وہ تمہارے کردار کے اندر ہوں اور چاہے وہ تمہاری خارجی کائنات میں تمہارے خارجی مسائل سے، معاملات کے معاملے میں ہو، وہ تمہاری اپنی لائیوی ہوتی ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہارے پر اچھائی ہاں جو بھی آتی ہے وہ ہمارے قانون کے حساب سے آ جاتی ہے اگر تم اس پہ چل رہے ہو۔ تو یہ سارے کریکٹرسٹکس جو میں نے ابھی آپ کو گنوائے ہیں یہ بھی اس وجہ سے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ایسا وہ پیدا ہو گیا ہے، یعنی یہ کہہ دیا جائے کہ جی ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی فطرت جس پہ اس نے اس کو انسان کو پیدا کیا ہے، تو چلے اللہ تعالیٰ کی فطرت تو یہ نہیں ہو سکتی، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ فطرت انسان کی ہے، ظالم ہے، جاہل ہے، جلد باز ہے، جھگڑالو ہے۔ تو یہ بھی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہم دیکھیں گے جیسے کہ فطرت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ فطرت اگر کسی کے اندر کوئی فکسڈ پیٹرن ہو
جی یہ تو فطرتاً ہی جھوٹا ہے، اس کی فطرت میں ہی جھوٹ بولنا ہے، اور کہہ رہے ہیں آپ اس کی فطرت میں ہی نیکی ہے، یہ تو فطرتاً ہی غدار ہے، اس کی فطرت میں ہی غداری، اس کی فطرت میں ہی نیکی ہے۔ یہ آئے دن معمول کے مطابق یہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آپ مجھے یہ عرض کیجئے کہ اگر خارج سے ایک کتاب مبین آپ کی طرف نازل ہوئی ہے اور وہ ساری حیات کے لیے، آپ کے لیے یعنی آخری انسان تک کے لیے وہ ضابطہ ہدایت ہے، اگر آپ کے اندر فطرتاً ایک چیز بھی کوئی ایسی ہے جو فطرتاً ہے، جو آپ کی فطرت کے اندر ودیت ہے، آپ اسے بدل نہیں سکتے، کیونکہ آپ سے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم آتے ہیں فطرت کے معنوں پہ، کہ فطرت کے ہمارے ہاں جو عام معنی مستعمل ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ فطرت یعنی کہ ایک فکس پیٹرن جس سے آپ ہٹ نہیں سکتے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ ذرا مشاہدہ کیجئے، روزمرہ کے معمول کو دیکھیے، دوسری جاندار اشیاء کو، جاندار مخلوق کو آپ دیکھیے، اور اندازہ کیجئے کہ ان کو جو خدا نے فطرت دی ہے وہ اس سے ہٹتے نہیں۔ اگر آپ کے گھر میں پالتو جانور ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں، آپ اگر فرض کیجئے آپ کے گھر میں بلی ہے یا کتا ہے، طوطے ہیں، مرغا یا مرغیاں، بکرے ہیں، بکریاں ہیں، تو لوگوں نے گھوڑے بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ دیکھیے ان کا معمول زندگی کیا ہے۔ ان کو سب معلوم ہے کہ انہوں نے کس طرح جینا ہے، موسموں کے تغیرات سے کس طرح خود کو بچانا ہے۔ آپ ذرا سردی میں چھوڑ کر تو دیکھیے بلی کو، دیکھیے وہ کہاں کیسے راستہ پیدا کرتی ہے جب اس کو ٹھنڈ لگے گی، کہ وہ اس نے کہاں جانا ہے۔ جب اسے حاجت اپنی ہوتی ہے، کرنا ہوتی ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس کا ایک فکس پیٹرن، چاہے وہ بلی کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بڑی بلی کیوں نہ ہو، اور چاہے مٹی ہو اس کے پاس یا نہ ہو، اور گندگی ہو نہ ہو، جو بھی ایسی چیز جس میں وہ اپنا جو ہے فضلہ چھپا سکے، تو وہ سیدھا فرش بھی ہوگا، چاہے ٹائلز لگی ہوں اس پہ، وہ اس کو کھودنا شروع کر دیتی ہے۔ بلی کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ اس کے اندر یہ چیزیں جب آتی ہیں کہ جب اس کو حاجت اپنی پوری کرنی ہو، تو وہ بھی یہ کرتا ہے۔ کس نے سکھایا اس کو؟ یہ شہد کی مکھی کی طرف ہم نے وحی کی ہے، تو کہ اس کو اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ ہر مخلوق اپنی صلاۃ و تسبیح سے واقف ہے، تو یہ اسی طرح افزائش نسل کب کرنی ہے، بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو کیسے پالنا ہے۔ جب ماں جو ہوتی ہے، فیمیل اینیمل ماں جو ہوتی ہے، جب وہ دودھ پلانے کے مرحلے سے گزر رہی ہوتی ہے تو وہ صرف دودھ پلاتی ہے، لیکن جیسے بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اب یہ جو دودھ کا معاملہ ہے یہ اب کم ہو جائے گا، اور ان کو زیادہ اچھی غذا کی ضرورت ہے کیونکہ اب یہ بڑے ہو رہے ہیں، تو پھر وہ خود بھوکی رہ جاتی ہے اور بچوں کو کھلاتی ہے۔ 4 سے 5 مہینے کے بعد وہ ان بچوں کو بھول جاتی ہے، بلکہ ان سے وہ لڑائی کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو اگلی سائیکل پر جانا ہوتا ہے۔ یہ میں نے مختصراً آپ کو بتایا۔ یہ کسی بھی آپ فیمیل مدر کو دیکھ لیں، جو اینیمل فیمیل مدر ہوتی ہے، آپ اسے دیکھ لیں، میلز کو آپ دیکھ لیں تو ان کے اپنے طور طریقے اور انداز و اتوار ہیں، وہ سب فکسڈ ہیں۔ یہ ہوئی ان کی فطرت، یہ اپنی فطرت سے ہٹ نہیں سکتے۔ اور تمام اشیاء، غیر جاندار اور جاندار، یہ جو ساری مخلوق ہے انسان کے علاوہ، ان سب کو اپنی صلاۃ و تسبیح پتہ ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے زندہ رہنا ہے، سروائیول کیسے کرنا ہے اپنا، یہ سب چیز جانتے ہیں۔ خدا نے ان کے اندر تو ودیت کر دیا ہے، لیکن انسان کو اختیار و ارادہ دے کر پیدا کیا ہے۔ کیوں اختیار و ارادہ دیا ہے اس کو؟ کیونکہ اس کو ہدایت باہر سے دی گئی ہے، یہ اس کے اندر نہیں ہے، خارج سے آئی ہے ہمارے پاس۔ قرآن حکیم کی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے اندر کوئی ایک چیز بھی ایسی ہے جس سے آپ ہٹ نہیں سکتے، میں پھر کہہ دوں آپ سے کہ فطرت کا میں وہ معنی یہاں پر لے رہا ہوں، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو ہمارے ہاں عام مروج فطرت یہی ہوتی ہے نا، اس کی تو فطرت ہی ایسی ہے۔ فطرت بدل سکتی ہے جی، عادت بدل سکتی ہے جی، فطرت نہیں بدل سکتی۔ عادتیں تو آپ تبدیل کر سکتے ہیں، فطرت آپ تبدیل نہیں کر سکتے، یہ آئے دن ہم سنتے ہیں۔
تو اب کوئی اگر آپ تبدیل نہیں کر سکتے، آپ کی فطرت میں جھوٹ بولنا ہے اور قرآن کہتا رہ جائے، ساری عمر کہتا رہ جائے کہ جی آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، یہ بری بات ہے. تو مثال دے رہا ہوں کہ جب کوئی بھی بری حرکت، آپ نے جی زنا نہیں کرنا ہے، فواہش کے قریب نہیں جانا ہے، یہ بری چیز ہے، آپ کی ذات اس سے اس محلال کا شکار ہو جائے گی. لیکن آپ کی تو فطرت کے اندر ہے یہ، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ قرآن کی اس نصیحت کو کبھی اپنا نہ پائیں گے، کیونکہ آپ فطرت بدل نہیں سکتے. اور اگر فطرت بدل سکتے ہیں تو پھر وہ فطرت نہ رہی، پھر فطرت کا سارا مفہوم، ساری عمارت جو ہے اس مفہوم کی، وہ دھڑام سے نیچے آ کے گر جائے گی. آپ کہیے کہ کیا کوئی ایسی چیز آپ کے اندر ہے جو آپ بدل نہیں سکتے؟ میں یہ بھی کسی وقت عرض کروں گا، اس ویڈیو میں تو اس کا وقت نہیں مل پائے گا مجھے، کہ یہ بدلنا اور نہ بدلنا کیا چیز ہوتی ہے. اگر کوئی انسان کوئی چیز نہیں بدل پا رہا تو اس کے پیچھے کیا نفسیاتی عوارض ہیں جو پوشیدہ ہیں. یہ بھی میں کسی اور وقت آپ سے اگر عرض کیا تو کروں گا. لیکن آپ دیکھیے کہ اگر تو آپ قرآن کی کہی ہوئی بات پر آ جاتے ہیں اور اپنی اس غلط عادت کو تبدیل کر لیتے ہیں، جو جس کو فطرت آپ کہتے ہیں، اس کی تو فطرت میں جھوٹ بولنا تھا، یہ تو تبدیل ہو گیا، اب یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، تو اس کا مطلب پھر فطرت کا وہ مفہوم ختم ہو جاتا ہے جو ہمارے ہاں عام مروج ہے. اور اگر ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک فطرت دے کے پیدا کر دیا ہے اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ اس کے خیر اور اس کا شر کیا ہے، تو اس کے بعد تو پھر ساری بات ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد تو قرآن کو خیر و شر بتانے کی ضرورت ہی باقی نہیں تھی، اور قرآن کو نصیحت کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ جی فطرت اس کو ایک مل چکی ہے اور اسی فطرت کے اندر اس کو خیر و شر بھی پتا ہے، تو جیسا ہے ویسے ہی رہنے دو. یہ انبیاء کرام کا سلسلہ، یہ وحی کا سلسلہ. اور اہم بات اس میں یہ ہے کہ اگر فطرت کا یہی مفہوم لے لیا جائے کہ جی ایک فطرت ہوتی ہے، فکسڈ پیٹرن جسے آپ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کر دیا، اپنی، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی بھی ایک فطرت ہو گئی معاذ اللہ. یعنی وہ اس چیز سے ہٹتا ہی نہیں، وہ فکسڈ ہو گیا ہے. ابھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کی تو قوانین اور جو اس کی تخلیق ہے وہ ہر آن نئی صورت بدلتا ہے. اس کے پیچھے جو طریقہ کار ہے وہ ایک استعمال کرتا ہے، اس میں اس کی احدیت اور اس کی توحید، یکتا و یگانہ ہے. اس کا قانون تخلیق ایک طریقے کا ہے. لیکن اگر اس کو کسی فطرت کا پابند معاذ اللہ مان لیا جائے، فطرت کا یہی اگر ہم ترجمہ لیں اور اس فطرت کے یہی معنی جو مستعمل ہیں انہی پر چلتے رہیں، انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے جو فکسڈ ہوتی ہے، تو خدا بھی ایک فکسڈ فطرت پہ رہ جاتا ہے پھر معاذ اللہ. اگر خدا کی کوئی ایک ہی فطرت ہوتی تو معاف رکھیے پھر یہ کائنات نہ ہوتی، اور اگر یہ ہوتی تو پھر یہ اس طرح نہ ہوتی. اور اگر اس طرح ہوتی بھی، یہ جو ہمارے سامنے اس وقت کائنات ہے یہ کسی ایک پیٹرن پہ چل رہی ہوتی، کسی ایک ہی پیٹرن پہ چل رہی ہوتی جس میں نت نئے اضافے نہ ہو رہے ہوتے. یہ بھی سوچنے کی بات ہے. ثم تتفکروا، سوچا کریں. اب آتے ہیں جی خیر و شر کی تمیز کے اوپر. تو خیر و شر کی تمیز آپ کے اندر ہے، اس کی دلیل یہ لائی جاتی ہے کہ ایک تو فلہمہا فجورہا تقواہا، فلہمہا فجورہا و تقواہا. معاف رکھیے، سورہ شمس کی آیت، اس کے تحت کہا یہ جاتا ہے کہ جی خیر و شر انسان کے اندر ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کا خیر کیا، اس کا شر کیا ہے، اور یہ تمیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ چھوڑی ہے، اور اس کے لیے یہ آیت پیش کر دی جاتی ہے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کیوں جی آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے؟ جی نہیں اچھا لگتا. اچھا کیوں نہیں اچھا لگتا آپ کو؟ جی جھوٹ بری چیز ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو آپ جب بول دیتے تو نہیں، بولتا تو ہر کوئی ہے، ہر کوئی، آپ بھی جھوٹ بولتے ہوں گے، ہر کوئی جھوٹ بولتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کے بعد آپ کو اس کا احساس ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے غلط کر دیا ہے. کہ کوئی بھی کام ایسا جو معیوب سمجھا جاتا ہے، جو معیوب ہے خدا کی نظر میں، آپ کرتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے آپ کے اندر سے جسے ضمیر کی آواز کہا جاتا ہے. وہ آواز آپ کو بتا دیتی ہے کہ آپ نے غلط کر دیا، اور اس کے بعد آپ کا دل جو ہے وہ پیچ و تاب کھاتا رہتا ہے اور الجھنوں کی آماج کا بن جاتا ہے. تو یہ اس سے پھر جو ہے انسان جو ہے وہ راہ راست پر آ سکتا ہے. بار بار ضمیر کی آواز اسے چوٹ مارتی رہتی ہے، اور ایک دن جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتے ہیں اور پھر وہ صحیح راستے کی طرف گامزن ہو جاتا ہے. ضمیر کی آواز. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ایک مثالیں میں پیش کرتا ہوں آپ کو، آپ خود ہی فیصلہ کیجئے گا کہ
میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا مجھے ابھی اس میں اور تدبر کی ضرورت ہے؟ اچھا جی، تو مثال یہ ہے میرے پاس کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ، جی آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ کیا جھوٹ بذات خود کوئی بری چیز ہے بھی کہ نہیں؟ چلیں ایک اور فوڈ فور تھاٹ آپ کے لیے. آپ مجھے بتائیے کہ جھوٹ جو ہے وہ کیا واقعی صرف بری چیز ہے؟ آپ کی والدہ سامنے سے آ رہی ہیں، ہاتھ میں 100 سلف کی تھیلیاں ہیں، بھاگتی بھی آ رہی ہیں، ہانپ رہی کانپ رہی ہیں، پسینے میں شرابور ہیں، گھبرائے بھی ہیں، چہرے کا رنگ پھکا ہوا ہے. آپ دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کو بولتی ہیں کہ مجھے بچاؤ، پیچھے کوئی موبائل چھیننے کے لیے آ رہا ہے، ہتھیار ہے اس کے ہاتھ میں. آپ والدہ کو اندر لے جاتے ہیں گھبرا کر، دروازے پر آتے ہیں تو وہ آدمی جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے آپ کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ عورت ایک تھی یہاں پہ، تم نے دیکھا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی نہیں، میں نے نہیں دیکھا، کوئی نہیں ہے. آپ کو مغالطہ ہوا ہے، آپ آگے چلے جائیے. یہاں سے میں نے آگے کسی کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، سودے کی تھیلیاں بھی ہاتھ میں تھی، ہاں جی تھی، ٹھیک ہے، وہ آگے چلی گئی ہیں اس راستے سے آگے، اور وہ شخص چلا جاتا ہے. آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ جانتے ہیں. کیا اس جھوٹ پہ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے گا رات کو سوتے وقت، یا اسی وقت، یا کسی اور وقت، یا کسی بھی وقت جب آپ اس بارے میں سوچیں گے کہ یار میں نے آج ایک آدمی کے ساتھ جھوٹ بولا ہے؟ مختصراً یہ ہے کہ جھوٹ نہ بذات خود اچھا ہوتا ہے، نہ شر ہوتا ہے، نہ خیر ہوتا ہے. تو یہاں سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ضمیر کی آواز کیا ہوتی ہے. ضمیر کی آواز، یہ آپ سمجھ لیجئے آج کہ ضمیر کی آواز سوائے اس کے کہ وہ ایک کلچرل پروڈکٹ ہے اور کچھ بھی نہیں. سوسائٹی، کلچر، سویلائزیشن، پیرنٹنگ، ایجوکیشن، آپ کا رہن سہن، جو جن چیزوں کو وہ ملامت کرے گا، جن چیزوں کو وہ معیوب کہے گا، آپ کو پیدائش کے بعد تو کیا، یعنی پیدائش کے ساتھ تو کیا، مطلب میں کہنے یہ والا تھا کہ پیدائش کے ساتھ ہی آپ کو جب تھوڑا سا آپ کو شعور آئے گا تو آپ کو وہ پتہ چلتا جائے گا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. اندر سے نہیں. آپ کی جو سوسائٹی ہے، جو آپ کا کلچر ہے، جو آپ کے پیرنٹس ہیں، جو آپ کی فیملی ہے، 3 سال 4 سال کے ہونے کے بعد جب آپ اسکول جاتے ہیں، وہاں جو چیزیں معیوب سمجھی جاتی ہیں اور جو چیز اچھی سمجھی جاتی ہیں وہی آپ کے لیے معیوب اور وہی آپ کے لیے اچھا ہے. مغرب میں خواتین نیم اریاں رہتی ہیں زیادہ تر، اپنے کام پر، گھروں میں، پارٹیز میں. یہی نہیں، اس سے آگے چلے جائیے آپ کہ وہاں مردوں کا اور خواتین کا آپس میں میل ملاپ کس طرح سے ہے. کیا روز رات کو سوتے وقت وہ یہ سوچتے ہیں کہ آج میں نے یہ کیا کیا؟ میں اسکرٹ پہن کر آفس چلی گئی، کتنی بری بات ہے. مجھے پردے کا حکم، خیر تو یہی ہے کہ پردے کا حکم تھا، قرآن یاد دہانی کرانے آیا تھا. یاد دہانی تو نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے ان کے سامنے قرآن نہیں ہے، ٹھیک ہے قرآن نہیں ہے، ان کے اندر خیر و شر کی تمیز تو ہے، ڈورمنٹ پڑی بھی ہے. یاد دہانی کے لیے اگر نہیں بھی قرآن سامنے ہے تو ان کو خود سے ضمیر کی آواز آ جانی چاہیے تھی. اور نہیں، اگر اس طرح ان کو سمجھ نہیں، اگر خیر و شر کی تمیز ڈورمنٹ ہے، خوابیدہ انداز میں اندر ہے اور قرآن سامنے نہیں ہے، تب بھی ضمیر کی آواز تو ہے. کیونکہ عام معاملہ تو یہی ہے، عام جو مروجہ عقیدہ ہے وہ تو یہی ہے کہ جی کوئی بات نہیں، کچھ نہیں بھی اگر تو ضمیر کی آواز تو ہے. ان کو تو نہیں آ رہی ہے. لحم خنزیر جو ہے وہ حرام ہے اور وہ روز مزے لے لے کے کھا رہے ہیں. روز رات کو سوتے ہوئے ان کا ضمیر ان کو ملامت نہیں کر رہا ہے کہ آج میں نے لحم خنزیر کھا لیا. اگر ایسا ہوتا میرے عزیز بھائیوں بہنوں، اگر ایسا ہوتا تو یہ قومیں کب کی مٹ چکی ہوتی. ضمیر ان کو ملامت کر کے ان کو دھسا دیتا زمین کے اندر، مر جاتے وہ. ایک قبیلہ ہزاروں سال پہلے کا پریمیٹو ٹرائب جسے کہتے ہیں، ماں باپ کو
بوڑھا ہو جانے کے بعد جب وہ بوڑھے ہو جاتے تھے ماں باپ، تو ان کو مار کر کھا جانا مقدس سمجھتے تھے. مقدس مطلب خیر تو چھوڑ دیں، یہ خیر سے اوپر کا ایک درجہ ہوتا ہے مقدس، ہولی. وہ سمجھتے تھے ہم نے بہت کوئی خدا کے مقرب ہونے والا کام کر لیا ہے، ماں باپ کو ہم کھا گئے. کہاں ہے یہ ضمیر کی آواز؟ سوسائٹی جسے برا کہہ دے، آپ کی نظر میں آپ کے اندر وہ برا ہوتا ہے. جسے اچھا کہہ دے وہ خیر ہوتا ہے. لیکن ہاں، جس طرح ابھی ہم نے پیچھے ساری بات کی ہے، فطرت کی، خیر و شر کی تمیز کی، یہ بغیر بلا اختیار و ارادہ والی جتنی مخلوق ہے، جاندار ہو چاہے غیر جاندار. غیر جاندار تو خیر ہے ہی بلا اختیار ارادہ، جاندار مخلوق بھی انسان کے علاوہ ساری بلا اختیار و ارادہ پیدا کی ہے خدا نے. اسی لیے ان کے اندر ان کی زندگی گزارنے کا ڈھنگ، ان کا خیر و شر ان کے اندر ہے. بکری کا خیر ہے گھاس، اسے پتا ہے میں گھاس کھاؤں گی تو میں سیدھی چلوں گی، ورنہ اگر میں نے کچھ بھی اور منہ لگا لیا میں مر جاؤں گی. وہ کچھ اور منہ لگاتی ہی نہیں. یہ نہیں کہ وہ سوچتی ہے کہ نہیں یہ میں گوشت پڑا ہوا ہے یہاں پہ، بھوک تو لگ رہی ہے، کھا لوں گی تو مجھے صحیح ہاضمہ خراب ہو جائے گا میرا، میں مر جاؤں گی، یہ تو بہت ہیوی ہو جائے گا میرے لیے، میں گھاس ہی پہ ٹھیک ہوں. نہیں، وہ یہ نہیں سوچتی. وہ اس کا وہاں رجحان جاتا ہی نہیں گوشت کی طرف، وہ کھا ہی نہیں سکتی. وہ اس کے اندر فکسڈ، اس کو پتا ہے میرا خیر کیا ہے. بطخ کا بچہ، اس کا انڈا مرغی کے نیچے رکھ چھوڑیے، وہیں سک جائے گا، اور جب ٹوٹے گا باہر آئے گا بطخ کا بچہ تو اسے پتا ہوگا میرا خیر کیا، سیدھا پانی کی طرف جاتا ہے. مرغی کا بچہ پروں میں چھپ جاتا ہے، وہ بھاگتا نہیں ہے پانی کی تلاش میں، اسے پتا ہے میرے لیے شر ہے پانی. بہت چھوٹا ہوتا ہے وہ. بلی کے بچے کی مثال میں پہلے دے چکا ہوں. انسان کے اندر خیر و شر کی تمیز نہیں ہے، معاف رکھیے. اس کی اور کتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں قرآن سے. وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جی کسی کے ہاں مہمان کے طور پہ جاؤ تو 4 گھنٹے پہلے سے جا کے نہ بیٹھ جاؤ. اور معاف رکھیے کہ اس وقت میرے سامنے ان آیات کا، ان صورتوں کا ریفرنس نہیں ہے، ورنہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں اس اس بات کو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. بہت سے لوگ آپ میں سے خود جانتے ہوں گے، نہیں جانتے تو وہ قرآن شریف سے رجوع کر سکتے ہیں. اس کی آیات ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں آپ سے، کہ مہمانوں کے طور پر کسی کے یہاں جاؤ تو 4 گھنٹے پہلے سے جا کے نہ بیٹھ جاؤ کہ جی ان کے اوپر وبال جانی بن جاؤ. کسے پتا ہے یہ؟ جو سوسائٹی، جو ٹرینڈ ہمارے یہاں جس طرح چلتا ہے، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری سوسائٹی میں، سب کے یہاں مختلف ہے. تو اور پھر یہ بھی کہا، یہ بھی آیت ہے، آپ غور کیجیے اور حیران ہو جائیے. یہ بھی قرآن شریف کی آیت ہے. خدا ہمیں بتا رہا ہے کہ جب کھانا کھا چکو ان کے ہاں تو بہت دیر تک نہ بیٹھو. یہ ان کے لیے مشکل کی بات ہوتی ہے میزبان کے لیے. کسی کا نام نہ رکھو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. یہ سب باتیں قرآن سکھا گیا ہے آپ کو. جی وہ تو یاد دہانی کرا کے گیا ہے. ٹھیک ہے، یاد دہانی کے لیے قرآن سامنے نہیں تھا تو ہمیں یاد نہیں آیا. اور جب جو چیز یاد ہی نہیں آئی ہے، اس کا اندر ودیت ہونے کا فائدہ کیا رہ گیا ہے؟ آپ یہ تو سوچئے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی اچھا چلیں یہ بتائیے کہ وہ جو قومیں ایسی بھی گزری ہیں کچھ، جو ہے وہ پریمیٹو ٹرائبز، یعنی کہ بالکل جو آبائی جو قبیلے تھے دنیا میں ہزاروں سال پہلے، ان تک قرآن نہیں پہنچا یا ان کی طرف ہدایت نہیں آئی، تو کیا وہ مطلب وہ تو اپنا پھر خیر و شر ظاہر ہے ودیت کر کے رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو وہ اچھی زندگی گزارے ہوں گے نا. اور نہیں گزاریں گے، ظاہر ہے وہ زندگی جو قرآن نے بتائی ہوئی ہے، اور خیر و شر کو نہیں سمجھیں گے، اپنے ڈیولپ نہیں کریں گے اسے، تو ظاہر سزا اور جزا کا معاملہ آ جائے گا بیچ میں. اس بارے میں کسی اور وقت بات کروں گا آپ سے کہ سزا اور جزا کیا ہوتی ہے. تو ظاہر ان کو تو کرنا پڑے گا ایسا. قرآن ان کے سامنے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، سبسٹیٹیوٹ تو موجود ہے اس کا. خیر و شر کی تمیز، حق و باطل میں فرق کرنے کی تمیز جو ہے وہ اندر خدا نے ڈال دی ہوئی ہے. قرآن تو صرف یاد دہانی کے لیے آیا ہوا تھا اس کی، کہ بس وہ یاد دہانی کرا دے کہ دیکھو یہ تمہارے اندر موجود ہے، اس کو نکھارو ذرا، تم بھول گئے ہو. تو وہ تو نکال لیں گے. اب نکال لیں گے تو پہنچ جائیں گے منزل مقصود تک، کیونکہ سبسٹیٹیوٹ تو ہے نا اندر.
قرآن نہیں بھی ہے سامنے تو کیا ہوا، اس کا سبسٹیٹیوٹ یعنی وہ صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وہ رکھی ہوئی ہے، بتایا ہوا ہے پہلے سے کہ تمہارا خیر کیا اور تمہارا شر کیا ہے۔ حالانکہ ہم پیچھے تمام اس گفتگو میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ ایسا کہیں بھی نہیں ہے، نہ انسان کی کوئی فطرت ہوتی ہے، نہ خیر و شر کی تمیز اس کے اندر موجود ہے، نہ ضمیر کی آواز جو ہے اسے ایک صحیح راہ بتا سکتی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ضمیر کی آواز کیا ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم اسی تناظر میں بات کریں سمجھنے کے لیے کہ فرض کیجئے یہی بات ہے کہ خیر و شر کی تمیز جو وہ انسان کی فطرت کے اندر ودیت کر کے رکھ دی ہے خدا نے، تو وہ سبسٹیٹیوٹ ہوا، قرآن نہیں بھی ہے سامنے تو اسے نکال کر جو ہے وہ صحیح راستے پہ چلنا ہے، کیونکہ ورنہ تو سزا ملے گی۔ تو آپ یہ دیکھیے ذرا کہ پریمیٹو قبائل کی جو شعوری سطح تھی وہ کیا تھی۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا ہے کہ آپ کو ذرا محنت کرنا پڑے گی، یہ ساری ہمارے پاس لٹریچر موجود ہے کہ آپ اس میں دیکھ سکیں کہ ان کی شعوری، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسے انسان پائے گئے ہیں، ایسے بچے پائے گئے ہیں جو جنہیں جو ہے بچپن میں پیدا ہوتے ہی بھیڑی اٹھا کے لے گئے ہیں جنگل میں، یہ بالکل موجود ہے۔ اسے آپ جا کر کہیں پر بھی سرچ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ کو لٹریچر بھی مل جائے گا، اس پہ آپ کو جو ہے وہ آپ انٹرنیٹ کا سہارا اگر لیں گے اس پر بھی آپ کو اس کی ساری معلومات مل جائے گی۔ بڑی مشہور دو بچیاں تھیں، ایک کا نام تھا امالا اور ایک کا نام تھا کمالا، ہندوستان کی بچیاں تھیں یہ، اور انہیں بھیڑیے اٹھا کے لے گئے تھے۔ انہیں جب ریکور کیا ہے وہاں سے، تو آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو آپ فطرت کی بات کرتے ہیں کہ انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت پہ اسے پیدا کیا ہوا ہے۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب انڈیا میں ان کو جب ریسرچ کے لیے رکھا گیا ہے اور ان پہ ریسرچ کی گئی ہے، 17 سال کی عمر میں دونوں مر گئی تھیں، یا کوئی غالباً ایک اس میں سے مر گئی تھی 17 سال کی عمر میں، بہرحال دوسری بھی زیادہ جی نہیں سکی، اور یا ہو سکتا ہے 7 مر گئی ہو، میں پھر بتا دوں آپ کو۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب انہیں لے کر آیا گیا تو وہ دونوں پیروں پہ چلنے کے قابل نہیں تھیں، وہ بہت آہستہ آہستہ 2 قدموں پہ چلتی تھیں۔ جیسے ہی انہیں تیز چلنا ہوتا تھا وہ 4 یعنی اپنے ہاتھ بھی استعمال کرتی تھیں پیروں کے ساتھ، اور اس کے بعد جب وہ دوڑ لگاتی تھیں بالکل ولف کی طرح، بھیڑیے کی طرح، اور رات میں ان کا جو ویژن تھا وہ ایکسٹرا تیز ہو جاتا تھا، یعنی جو چیز انہیں دن میں جس فاصلے پہ جس طرح نظر آتی تھی وہ چیز مزید زیادہ فاصلے پر انہیں رات میں اور اچھی طرح نظر آ جاتی تھی۔ یہ بھی تجربات ہوئے ان کے اوپر۔ سونگھنے کی حس بہت تیز تھی، وہ 80 گز پہ جو ہے اگر گوشت کا ٹکڑا آپ رکھ دیں، بوٹی آپ رکھ دیں، تو وہ 80 گز کے فاصلے سے سونگھ لیتی تھیں کہ گوشت رکھا ہوا ہے، اور کچا کھانے کو پریفر کرتی تھیں، اور پکا ہوا کھانا دو تو وہ طبیعت ان کی ابا کرتی تھی، الٹی کر دیتی تھیں، نہیں کھا پاتی تھی۔ میں آپ کو بتا دوں اگر وہ زیادہ جی تھیں اور ان پہ یوں ہی ریسرچ چلتی رہتی، ان پہ کام ہوتا رہتا، تو وہ انسانیت کے زمرے میں آ جاتی ہیں، وہ حیوان ہی تھیں۔ یہ ہے فجورہا و تقواہا، دونوں صلاحیتیں ہیں، ادھر جانے کی بھی اور ادھر اوپر جانے کی بھی صلاحیت دونوں میں ہے، دونوں صلاحیتیں موجود ہیں۔ معاف رکھیے کہ آپ اسے ایسے ماحول میں رکھیے جہاں جو ہے قرآن کا دیا ہوا نظام اپنی تمام تابناکیوں کے ساتھ موجود ہو، وہاں دیکھیے کہ اس کی صلاحیتیں کیسے نکھرتی ہیں، اس کا جو تقویٰ ہے وہ کیسے اوپر جاتا ہے، اور آپ اسے اس طرح کی سوسائٹی میں چھوڑ دیجئے جو ہماری سوسائٹی ہے، پھر آپ دیکھیے کہ فجور کا کیا معاملہ پہنچتا ہے۔ ایک امالہ اور کمالہ کی ہی کیا بات ہے، ٹھیک ہے وہ تو طبعی طور پہ اور ذہنی طور پہ مکمل حیوان، لیکن انسان کی شکل تو حیت ساری انسان کی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی شکل والوں کو انسان تسلیم کر لے یہ ضروری نہیں ہے۔ انسان کی شکل رکھنے والا ضروری نہیں ہے کہ انسان بھی ہو، تو جب وہ انسان ہی نہیں ہے امالہ اور کمالہ کی طرح، تو اس تک ہدایت پہنچے یا نہ پہنچے برابر ہے، اس کو سزا نہیں ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، حوالے سے کچھ اور باتیں آپ سے کہوں، آپ دوبارہ ایک دفعہ ذرا اس طرف آئیے کہ بچے، انسانی بچہ جو ہوتا ہے بڑی معصوم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ بہت پیور جسے کہنا چاہیے، بہت خالص، بہت شفاف، سب کچھ اس کا ہمارے سامنے واضح ہے، سب کچھ جو اندر ہے وہی باہر ہے۔
لیکن میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ آپ ذرا اسے دیکھا کریں کہ وہ اپنا خیر اور شر کتنا جانتا ہے. اس کے ذریعے تو ہمیں پتہ چل سکتا تھا نا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، کیونکہ اس کا جو اندر ہے وہی باہر ہے، جو باطن ہے وہی ظاہر ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے. میں نے پیچھے کسی بات کے بعد یہ بات کہی تھی کہ وہ مٹی اٹھا کے بھی ویسے ہی کھا لیتا ہے جیسے وہ دودھ پیتا ہے. پانی کے پاس بٹھا دیجیے، سوئمنگ پول کے پاس، تو وہ گھسل گھسل کے اس کے اندر گر جائے گا. اس کو نہیں پتا چلے گا کہ میں نے یہاں نہیں گرنا ہے. مرغی کے بچے کو پتا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا وہ نہیں جاتا. لیکن طبعی تقاضے اس کے بھی وہی ہیں جو بطخ کے بچے کے ہیں، جو مرغی کے بچے کے ہیں، جو بلی کے بچے کے ہیں. یہاں سے بات یہ سمجھ آتی ہے کہ طبعی تقاضوں کی جہاں تک بات ہے وہ انسان اور حیوان میں مشترک ہے. بھوک ہمیں بھی لگتی ہے، پیاس ہمیں بھی لگتی ہے، نیند ہمیں بھی آتی ہے، سردی گرمی ہمیں بھی لگتی ہے. یہ سب طبعی معاملات ہیں. جہاں قوت فیصلہ کی بات آتی ہے وہاں پر وہ لوگ ایک فکس پیٹرن پر ہوتے ہیں، اور ہم لوگوں کے پاس یہ اختیار و ارادہ خدا نے رکھا ہوا ہے کہ ہم کون سا فیصلہ لیں اور کون سا فیصلہ نہ لیں. انہیں آپ جبلتی تقاضے بھی کہتے ہیں. طبعی تقاضے جبلتی تقاضے بھی ہوتے ہیں. یہ جبلت، اور یہیں سے ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جبلت اور فطرت کو مکس کر دیا گیا ہے. جبلت انسان کے اندر جو جبلت ہے حیوان سے آئی بھی ہے. پریزرویشن آف سیلف جسے آپ کہتے ہیں، تحفظ خیش اگر اردو میں اس کو کہا جائے، تو یہ انسان میں اور جانور میں، حیوان میں مشترک ہے. لیکن بلکہ آپ دیکھیں یہاں اس معاملے میں بھی یہ جو جبلتی تقاضے ہوتے ہیں اس معاملے میں بھی انسان مجبور نہیں ہے. کوئی جانور خودکشی نہیں کر سکتا، انسان کر لیتا ہے. یعنی جو اپنی جان بھی لے لے، یعنی کہ پوری زندگی ہمیں سیکیورٹی چاہیے. یہ سیکیورٹی کیا چیز ہوتی ہے کسی اور وقت آپ کو بتا سکا اگر تو بتاؤں گا کہ سیکیورٹی کے پیچھے ساری دنیا بھاگ رہی ہوتی ہے، چاہے وہ مالی سیکیورٹی ہو، مالی تحفظ جسے کہتے ہیں، اور یا پھر وہ کسی بھی حوالے سے سیکیورٹی ہو، جان کی سیکیورٹی ہو. کوئی مرنا نہیں چاہتا. ایسا کیوں ہے؟ یہ کون سا رجحان ہے؟ یہ کیا نفسیاتی معاملہ ہے؟ اس بارے میں کبھی اور بات ہو سکے گی اگر ہوئی. لیکن آپ دیکھیے کہ تحفظ خیش ہر ایک کے پاس اندر ہے. یہ جبلت ہے. اس کو فطرت کا نام اگر آپ دے دیں تو یہ تو بات غلط ہو جاتی ہے. اور یہاں بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہاں بھی انسان پیچھے نہیں ہٹ رہتا. یہاں بھی یہ بہت آگے نکل جاتا ہے. یہ اپنی جان بھی اپنے ہاتھوں سے لے لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے. جانور ایسا نہیں کر سکتا. اتنی دیر سے آپ کے سامنے باتیں ہو رہی ہیں. فطرت فطرت فطرت، یہ فے تو رہے. میں نے پیچھے آپ کو بتایا کہ اس کے بنیادی معنی لغات کے تحت کیا ہیں. لیکن یہ فطرت کا لفظ جو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، میں بار بار اس سورہ روم کی آیت آپ کے سامنے پیش کیے چلا جا رہا ہوں. اس میں میں یہ اس لیے کرتا ہوں ایسا کیونکہ آپ کے سامنے یہ فطرت کا لفظ بار بار آیا اور میں آپ کو یہاں لے جاؤں جب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. یہ فطرت کا لفظ جیسے ہی قرآن میں کسی آیت میں ہمارے سامنے آتا ہے ہمارا ذہن اس طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ یہ وہی فطرت ہے جو فطرت ہوتی ہے کہ جی فکس فطرت، یہ تو ہے ہی ایسا یا ایسی. یہ کیوں آتا ہے ہمارے ذہن میں؟ یہ سوچا آپ نے؟ غور کیا اس پہ؟ ہم آئے دن یہ بات سنتے ہیں فطرت، انگلش میں ترجمہ نیچر. میں نے آپ سے کہا تھا شروع میں کہ نیچر پہ میں آؤں گا. یہ انگریزی میں نیچر جو ہمارے پاس آیا ہوا ہے. دیکھیے فطرت جو ہے یا نیچر جس کا انگریزی ترجمہ کیا جاتا ہے مختلف معنی اپنے اندر رکھتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے کوئی ایک ہی معنی ہیں. طبعیات کی دنیا میں یہ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جی یہ جو خارجی کائنات ہے یہ جس طرح سے کام کرتی ہے اسے نیچر کہا جاتا ہے. اسے ان اشیاء کی فطرت کہا جاتا ہے. جیسے ہم یہ ساری بات ابھی گفتگو کرتے چلے آئے ہیں کہ یہ ان کی فطرت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ماں بعد الطبعیات میں یہ کچھ اور ہوتا ہے. نفسیاتی پہلو سے اس کو دیکھا جائے، انسانی نفسیات اگر دیکھی جائے تو اس میں میلانات اور رجحانات کو یہ کہا جاتا ہے. اب میلانات اور رجحانات بھارت میں پہلے کلیئر کر دوں آپ کو کہ میلانات اور رجحانات بلکہ آپ خود دیکھ لیجئے کہ وہ کیا ہوتے ہیں، کہاں تک جاتے ہیں، کیسی کیسی شکلیں بدلتے ہیں.
اسے بھی نیچر کہا جاتا ہے. مختلف معنی اس کے. یونان ہمارے سامنے، گریک جسے کہتے ہیں ہسٹری، اس میں سب سے پہلے جب فلسفے کی بنیاد رکھی گئی، سقراط، افلاطون اور بہت سارے یونانی مفکر، انہوں نے جب کائنات پہ غور و فکر کیا تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو فطرت کا نام دے دیا. عربی میں جب ترجمے ہوئے یونان کے فلسفے کے، تو وہاں سے یہی معنی اٹھ کے عربی میں آ گئے، اور یہ چیزوں کو فطرت کہا جانے لگا کہ جی انسانی نفسیات کی جو ہوتی ہے، یہ فطرت ہوتی ہے اس کے اندر، کہ وہ ایک کسی پیٹرن پہ چل رہا ہوتا ہے، اور جی اس کی فطرت میں فلاں چیز ہوتی ہے، جھوٹ بولنا، سچ بولنا، غداری کرنا، دغا دینا، نیکی کرنا، یہ سب اس کی فطرت کے اندر ہوتا ہے. اور یہ فطرت 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 کے یہ الفاظ سنتے سنتے جیسے فطرت اللہ التی فطرت ناسا علیہ جیسے ہمارے سامنے آتا ہے، بس کٹ کر کے ہمارا دماغ وہیں چلا جاتا ہے کہ جی فطرت. یہ معنی نہیں ہے اس کے. میں نے پہلے تفصیلاً آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ اس کے کیا معنی ہوتے ہیں. بار پھر ذرا فجورہا و تقواہا پہ آ جاتے ہیں. فلہمہا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ فلہمہا کے کیا معنی ہوتے ہیں. الہام سے نکلا ہے. لام ہے میم مادہ ہے عربی کا. معنی ہوتے ہیں کوئی چیز نگل لینا، کھا لینا، یا کوئی چیز کسی کے اندر صلاحیت کے طور پہ رکھ دینا، کر سکنے والی بات. آپ دیکھ جائیے ساری لغات، محیط المحیط دیکھ لیجئے، آپ لین لیکسیکن دیکھ لیجئے، تاج العروض دیکھ لیجئے، آپ مفردات الراغب دیکھ لیجئے، اور جو کچھ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیجئے. اس کے علاوہ آپ کو اس کے معنی ملیں گے نہیں. ایک بات اور بھی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر الہام کے معنی یہی لے لیے جائیں جو مروج ہیں تصوف کی دنیا میں، جو بولے جاتے ہیں، جو لیے جاتے ہیں، تو اس کے آگے شر اور خیر کا لفظ نہیں آیا ہمارے سامنے سورہ شمس میں. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، بہت تعویلات آپ دے دیں گے، دے دیجئے، لیکن آپ فجور کا اور تقوی کا ذرا پھر معنی اٹھا کے دیکھ لیجئے لغات میں، جو جی میں آئے دیکھ لیجئے. میں آپ سے بیان کرتا ہوں. سورہ سعد ہے، 38 سورہ ہے، اور 28ویں آیت ہے. متقین کے مقابلے میں فجار کا لفظ آیا ہے. ذرا آپ قرآن حکیم کا نسخہ اٹھائیے اپنے ہاتھ جو رکھا ہوا ہے، اور اسے ایک نظر دیکھ لیجئے. معاشرے میں ناہمواریاں پیدا کرنے والوں کو، فساد برپا کرنے والوں کو فجار سے تعبیر کیا گیا ہے. متقین کے مقابلے میں یہ لفظ لا کر ہر بات کو صاف کر دیا قرآن حکیم نے. جتنا شکر مانا جائے اتنا کم ہے اس رب جلیل کا. بات صاف کر دی ہے کہ متقین کے مقابلے میں فجار. اچھا، یہاں سے فجورہا و تقواہا کی میں بات کر رہا تھا آپ سے. بتانے کا مقصد میرا یہ ہے، میں زیادہ طویل بات نہیں کروں گا، یہ ویڈیو ویسے ہی بڑا طویل ہوتا چلا جا رہا ہے، کہ وہاں پر خیر، میں یہی بات کر رہا تھا آپ سے کہ وہاں فلہمہا کے بعد خیر اور شر کے الفاظ نہیں آئے، بلکہ آئے فجور اور تقوی. فجور پہ جیم رے جو مادہ ہے، اس کو اگر آپ دیکھ لیجئے، اس کے معنی ہوتے ہیں پھٹ جانا یا پھاڑ دینا. یہ ورب اور پیسیو ایکٹیو، یہ ساری میں گرامر کی آپ سے بات کر رہا ہوں. زیادہ ٹیکنیکلٹی میں نہیں جانا چاہتا، یہ تکنیکی معاملات ہوتے ہیں، پھر فلسفے بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے. تو اس میں الجھے بغیر ہم آگے جائیں گے کہ فجر یا فجار یا فاجر، یہ سب اس کا مطلب ہوتا ہے انتشار، پھٹ جانا، ٹوٹ جانا، ڈس انٹیگریٹ کر جانا. تو اگر یہ ڈس انٹیگریٹ ہو جانے کی بات صرف ہمیں الہام ہو جائے، یہ بات کچھ بنتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ میں اس طرح سمجھاتا ہوں آپ کو کہ
یہ دو لفظ اگر فلہمہا کے ساتھ فجور کا ورڈ آ جاتا ہے، فجورہا، بات بنتی نہیں ہے، یہ کمبینیشن نہیں بن سکتا۔ آگے تقواہا ہے، اس کو بھی لے لیتے ہیں۔ تقواہا متقین، جیسے آپ سورہ بقرہ کی اولین آیتوں کو دیکھیے، دوسری آیت کو لے لیجئے، ہدل للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب متقین سے اگر آپ اور متقی کے لیے آپ دیکھیں، متقی کا جو لفظ ہے وہیں فجورہا و تقواہا میں تقوی کا لفظ آیا ہے، متقی اور تقوی یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو یہاں سے بھی یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ اگر یہ ہدایت متقین کے لیے، اور متقیوں کا جو ہمارے یہاں مروجہ مفہوم، وہ بھی چلیں اس بات کو بھی لے لیتے ہیں کہ وہ بھی جو ہمارے یہاں مفہوم موجود ہے، وہ بھی یہی ہے کہ جی بڑا نیک پرہیزگار، اس کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے پھر؟ تو اس کا مطلب متقی یعنی تقوی، یعنی یہ جو مادہ ہے واو قاف، یہ اس کا بھی کوئی دوسرا معنی ہے یہاں پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے، پھر دوبارہ میں لغات قرآن کی طرف جاؤں گا، جتنی بھی ہیں جن کے میں نے ابھی تک آپ سے نام لیے ہیں، ان سب میں آپ کو یہ مادہ جو ہے وہ انہی معنوں میں نظر آئے گا کہ ڈس انٹیگریشن سے بچ کر چلنے والے، کوشش کرنے والے کہ خرابیاں جو سامنے آتی چلی جا رہی ہیں، یہ نہیں کہ وہ خرابیاں جو پہلے سے اندر موجود تھیں ان سے بچ کر چلنا۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ خرابی اندر موجود یا اچھائی کوئی اندر موجود نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ انسان کی پیدائش کا، اس مخلوق کے انٹروڈکشن کا مقصد ہی فوت ہو جانا تھا۔ تو جو برائی اور اچھائی سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، اس میں فرق کرنا، دیکھنا کیا نقصان دہ ہے میرے لیے، کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ آپ دمے کے مریض ہیں اور آپ کو کوئی بول دے کہ جی آپ پائے کھا لیں، اس کے بعد ٹھنڈا پانی پی لیں، آپ کر لیتے ہیں ایسا، ٹھیک ہے، بہت مزہ آیا، اور آپ کی حالت بگڑ جاتی ہے۔ اگلی دفعہ آپ ایسا کریں گے؟ نہیں کریں گے آپ۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کر لیتے ہیں، نہیں سمجھ رہے ہوتے، مر جاتے ہیں، پھر طبعی طور پر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح نفسیاتی طور پر ہماری قومیں کے قومیں اور انفرادی حیثیت میں بھی لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں نفسیاتی طور پہ، نہیں سمجھتے، وہ ان کو یاد دہانی کراؤ تو بھی نہیں سمجھتے، لت لگ جاتی ہے ان کو، دلوں پہ تالے پڑ جاتے ہیں۔ بات بہت کہیں ادھر ادھر اور چلی جاتی ہے، پھر اور میرے ذہن میں چیزیں آتی ہیں کہ میں آپ سے عرض کر دوں۔ تو پیارے دوستوں، یہ تقوی یا متقی پہلی آیت میں سورہ بقرہ کی تیسری آیت، چوتھی آیت جو بھی ہے اس وقت ہمارے سامنے، ہدل للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو متقی کا تو مطلب اگر ہم لے لیں کہ پرہیزگار پہلے سے ہی ہر چیز سے پرہیز کیا ہوا ہے، تو ہدایت کا ہے کی اس کے لیے؟ ہدایت تو نہ ہے۔ اسی لیے فلہمہا فجورہا و تقواہا، ڈس انٹیگریشن، پھٹ جانا، اس کا منتشر ہو جانا بھی اس کے اندر، اس ذات کے اندر جو ہے وہ یہ آئی ہوئی یہ چیز خدا نے رکھ دی ہے، ایسے کھا گئی ہے یہ ذات، یہ اس چیز کو اندر، یہ پھٹ جانے کو بھی اندر رکھی بھی ہے اس نے، اور جڑ جانا بھی اس نے اپنے اندر رکھا ہوا ہے۔ اختیار و ارادہ انسان کے پاس ہے، کہاں جانا ہے، جڑ جانا ہے یا ٹوٹ جانا ہے۔ اچھا جی، ہم نے پہلے بات ایک دفعہ جھوٹ کی تھی، مجھے ایک اور بات اس میں یاد آ گئی ہے کہ جھوٹ بولنا، میں نے کہا تھا بذات خود نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے۔ تو آپ بتائیے مجھے، جھوٹ کیا صرف زبان سے ہی بولا جاتا ہے؟ آئے دن اس سرمایہ دارانہ نظام میں روزی اور روٹی کمانے کے لیے آپ کا جسم کتنے جھوٹ بولتا ہے، کبھی آپ نے نوٹ کیا اس کو؟ کبھی آپ نے غور فرمایا اس پہ؟ اور ٹھیک ہے، روزی روٹی روزگار کے معاملے کی بات نہیں ہے، آپ روزمرہ معاملات دیکھ لیجیے، اپنے لوگوں سے ملنا ملانا، اپنی امیڈیٹ فیملی میں آپ کے جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، جس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، آپ کا جسم، آپ کے چہرے کے تاثرات بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا ایک دفعہ بھی آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے اس بات پر کہ جی آج آپ نے وہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے ٹارگٹس پورے نہیں ہو رہے تھے، باس نے بولا جائیے آج شام میں مجھے ٹارگٹ پورا چاہیے،
اس پریشانی کے عالم میں آپ نکلیں باہر اور آپ نے جا کر جو ہے وہ اپنی سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی ٹیکنیکس استعمال کرنا شروع کر دی ہیں. ان ٹیکنیکس کے اندر جھوٹ ہی جھوٹ ہے. نہیں کریں گے تو یہ معاشرہ کھا جائے گا آپ کو، آپ کی روزی روٹی ختم، نوکری گئی. تو آپ کو تو چاپلوسی کرنا ہی ہے، آپ کو تو ہنس کے ملنا ہی ہے، چاہے موڈ کتنے خراب ہو، چاہے اس شخص سے کتنی نفرت کیوں نہ ہو. دیکھ رہے ہیں آپ کا جسم جھوٹ بولتا ہے. آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں، دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی ٹارگٹ پورا ہوتا ہے یوں کرنے سے آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. آپ پارٹی بھی کرتے ہیں فیملی کے ساتھ، کمیشن لیتے ہیں جب تو آپ کھانے پر بھی جاتے ہیں. ضمیر نے ملامت کرنا ہوتا ہے جھوٹ کے اوپر تو نہ آپ کھانے پہ جاتے نہ پارٹی ہوتی، الٹا آگے گھر میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں آپ کے. چھوڑ دو، ہٹ جاؤ، آج بہت جھوٹ بولا ہے میں نے. جسم کے ایک ایک حصے نے آج جھوٹ بولا ہے، آنکھوں سے لے کے، ناک سے لے کے، ہونٹ سے لے کے، تو جسم کے سارے حصوں نے، انگلیوں نے، پیروں نے، سب نے جھوٹ بولا ہے آج. بہت جھوٹ بولا ہے. میں اپنے خدا کے آگے شرمندہ ہوں، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے، میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گا. جی نہیں، ایسا نہیں ہوتا. پہلے تو یہ جاننا کہ کیا چیز شر ہے کیا چیز خیر ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ فوڈ فور تھاٹ پھر ایک چھوڑ کے جاتے ہیں آپ کے لیے، کہ کوئی چیز شر نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے شر یا خیر بناتا ہے. پھر اگین وہی بات کہ توحید، احدیت، وہ کسی فطرت کا پابند نہیں ہے، قانون کا پابند ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوس، رہتا ہے آئینہ ابھی دائم نقاب میں. اور دیکھیے کائنات کیا بنائی ہے. لسانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا. میرا نام نعمان محی الدین ہے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر.